بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید محمد حسین طباطبائی 1868۔ اب آہستہ آہستہ میں گھر کا سامان فروخت کرنے کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ میں نے عبدالباقی کو، جو ابھی چند مہینوں کا تھا، اپنے پیروں پر لٹایا اور اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ قمر السعادات چائے بنانے گئی ہوئی تھیں اور میں صحن میں ان کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈال کر استاد کی وہ تصویر نکالی جو حال ہی میں اتاری گئی تھی اور بعد میں بہت محبوب اور یادگار بنی۔ ہوا یہ تھا کہ میونسپلٹی یعنی پولیس جیسے ایک ادارے نے استاد کو مجبور کیا تھا کہ وہ تصویر بنوائیں، اور وہ تصویر لینے کے لیے آئے تھے۔ جب تصویر تیار ہو گئی تو ان کے ایک شاگرد نے اس کی کئی کاپیاں بنوا لیں اور انہیں استاد کے درس میں لے آیا۔ جب میں نے اور دوسرے شاگردوں نے وہ تصویر دیکھی تو اسے حاصل کرنے کے شوق میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ ہم انہی احوال میں تھے کہ استاد نے اپنا سر بلند کیا اور کہا، حضرات آپ کے پاس بالکل بھی عقل نہیں ہے۔ ارے میں خود یہاں بیٹھا ہوا ہوں اور آپ میری تصویر پر جھگڑ رہے ہیں۔ پھر ان کے ہونٹوں پر وہ مسکراہٹ آئی جسے دیکھ کر ہم دنیا و ما فیہا کو بھول جایا کرتے تھے، لیکن میرا دل مصائب کے ہجوم کی وجہ سے مضطرب تھا۔ کچھ عرصے پہلے رضا شاہ نے ایران سے باہر رقم بھجوانے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ میں اور میرا بھائی جہاں تک ممکن تھا اپنے پڑوسیوں اور اہل محلہ سے زندگی بسر کرنے کے لیے ہم نے قرض لے رکھا تھا، اور دوسری جانب ہمارا اصرار یہ بھی تھا کہ ہم ماہانہ شہریہ اور بیت المال سے استفادہ نہ کریں۔ اگرچہ ہم چاہتے بھی تو استاد کے پاس آمد و رفت کی وجہ سے وہ شہریہ ہمیں نہیں ملتا، لیکن اب مشکلات کی انتہا ہو چکی تھی اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ یہاں تک کہ 2-3 مہینے پہلے ایک دن میں نے امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں آپ سے اپنا حال بیان کیا اور سینے پر بوجھ لیے گھر آ کر درس کی کتاب کھولی۔ میں مطالعے میں غرق ہو گیا، لیکن پھر بھی غربت کا خیال اور قمر السعادات سے جو شرمندگی ہوتی تھی وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ اسی حالت میں میں نے دستک کی آواز سنی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ ایک صاحب عجیب سے حلیے میں میرے سامنے موجود تھے۔ ان کی داڑھی مہندی رنگ کی تھی، قد بلند اور سر پر دستار تھی۔ انہوں نے کہا، سلام علیکم۔ میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ وہ بولے، میں شاہ حسین ولی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان 18 سالوں میں ہم نے کب تمہیں بھوکا رکھا ہے کہ درس و مطالعہ ترک کر کے روزی کی فکر میں پڑ گئے ہو؟ آپ کا خدا حافظ۔ انتہائی حیرت زدہ ہو کر میں نے اسی لمحے اپنے آپ کو کھلی ہوئی کتاب کے سامنے پایا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مکاشفہ میرے لیے عجیب پیغام کا حامل تھا۔ شروع میں نے جتنی بھی کوشش کی یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ 18 سال سے کیا مراد ہو سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ حساب کرنے پر سمجھ میں آیا کہ میرے امامہ سر پر رکھنے اور دین کی خدمت شروع کرنے سے لے کر اب تک 18 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس واقعے سے چند دن پہلے تبریز سے میرے پاس ایک خط آیا تھا جس میں لکھا تھا، تبریز میں زمینوں کی حالت اچھی نہیں ہے اور آپ کو کام کرنے والوں کے سر پر موجود رہنا چاہیے تاکہ کام درست طریقے سے انجام پا سکیں۔ دوسری طرف سرحدوں پر رقم ارسال کرنے کی پابندی کے باعث مقامات مقدسہ کے لیے کوئی رقم بھیجنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے خط پلٹا اور اسی وقت اس کے اندر سے کچھ نوٹ زمین پر گرے۔ وہ رقم اگلے چند مہینوں کے خرچ کے لیے کافی تھی، لیکن اس کا ایک حصہ پرانے قرضے اتارنے میں صرف ہونا تھا جو کہ میں نے دکانداروں اور اپنے جاننے والوں سے لے رکھا تھا، اور باقی مختصر رقم اپنے روزانہ کے خرچ کے لیے بچا لینی تھی۔ لیکن قرض کا بوجھ اس قدر زیادہ ہو چکا تھا کہ ہم مجبور ہو گئے کہ گھر کا سامان بیچ دیں۔ ایسے ہی ایک دن اپنے دل میں رنج و غم لیے میں استاد کی خدمت میں پہنچا اور اپنا حال سنایا، لیکن استاد نے ایسی قوت قلبی مجھے دی اور میرے توکل کو بھڑکتی آگ کی مانند روشن کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے، سید محمد حسین، میں 40 سال سے اللہ سے ایک حاجت طلب کر رہا تھا، لیکن 40 سال کے بعد سمجھا ہوں کہ مصلحت نہیں ہے۔ بس راضی رہو اور خود کو اس کے حوالے کر دو۔ ہمیشہ کی طرح جب بھی کوئی ان کے پاس دنیا کی بات کرتا تو وہ جواب دیتے کہ تمہیں اس جلد گزر جانے والی دنیا اور اس کے تعلقات سے کیا کام؟
ان کی یہ بات ان کے الہی تسلط اور مقام ملکوت میں ان کے نفوذ کی خبر دیتی تھی اور ہر دل کو ہر وابستگی اور پریشانی سے پاک کر دیا کرتی تھی۔ اسی رات میں نے ان سے ملاقات کے بارے میں چند اشعار کہے تھے۔ قمر السعادات قریب آئیں اور چائے کو حوض کے سامنے موجود تخت پر رکھا جہاں میں بیٹھا ہوا تھا، اور بہت شوق سے عبدالباقی کو دیکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کو دے دیجئے، میں اسے گود میں لے لوں۔ میں نے عبدالباقی کو اپنے پیروں پر سے اٹھایا اور ان کے ہاتھوں میں دے دیا۔ بچے کو گود میں لیا اور پھر چند بوسے اس کے رخسار کے لیے اور اپنے چہرے پر موجیں مارتی محبت کے ساتھ بولیں، اچھا محمد حسین، آپ مجھے وہ اشعار نہیں سنائیں گے جو سید آغا سے ملاقات کے بعد کہے تھے؟ میں جانتا تھا کہ وہ تنگ دستی کے باعث سخت رنجیدہ ہیں، لیکن کبھی بھی ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ میں نے کاغذ قبا کی جیب سے نکالا اور پڑھنا شروع کیا۔ کل رات غم ہماری پردہ دری کر رہا تھا، غم کا کانٹا ہمارے دل میں چبھ رہا تھا۔ اپنے صاحب خرد استاد کے پاس میں نے اپنا غم و پریشانی بیان کیا۔ ان کے ہاتھ میں تدبیر کا آئینہ تھا۔ وہ مقدر کے جوان لیکن بوڑھوں کی سی عقل رکھتے ہیں۔ میرے نورانی اور عاقل استاد نے میرے دل سے پریشانی کا زنگ نکال دیا۔ کہا کہ زندگی میں آزاد رہو، ہاں دنیا گزر جانے والی ہے، شاد رہو۔ اپنے لیے ہستی کی نسبت نہ دو، اپنا دل ایسی مستی و پستی میں نہ لگاؤ۔ اپنی ناداری پر افسردہ کیوں ہو، غم و اندوہ سے آزردہ کیوں ہو؟ وہ لے جائے یا دے دے سب اسی دوست کے ہاتھ میں ہے، چاہے دے یا نہ دے سب اس کی ملکیت ہے۔ چاہے تم غم کی بلا جھیلو یا اسے مار ڈالو، دست قضا کا قلم کج ہونے والا نہیں ہے۔ خدا جو چاہے وہی ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تمہارا دل چاہے۔ قمر السعادات نے جو یہ اشعار سن کر کھل اٹھی تھیں، کہا، زبردست سید محمد حسین، آپ نے عجیب اشعار کہے ہیں۔ میرے نورانی اور عاقل استاد نے میرے دل سے پریشانی کا زنگ نکال دیا۔ واہ! میں مسکرایا اور بہت خوش تھا کہ وہ اس حد تک صابر اور برداشت والی ہیں۔ تیسرا بچہ سخت ہو جانے کے بعد جب آغا ہمارے گھر آئے تو واپس جاتے ہوئے انہوں نے قمر السعادات کو دیکھا اور کہا، چچا ذات آپ حاملہ ہیں، اور وہ بیٹا ہے کہ جس کا نام عبدالباقی ہے۔ انہیں خود نہیں معلوم تھا کہ وہ حاملہ ہیں۔ اس کے بعد روز بروز ان کی حالت بہتر ہوتی رہی اور عبدالباقی کی پیدائش تک ان کے لیے سختی، ناداری کا رنج، قرضوں اور مشکلات کو جھیلنا سب کچھ آسان ہوتا جا رہا تھا۔ قمر السعادات نے کہا، ظاہر ہے کہ آپ خود بھی آقا سے ملاقات اور ان سے گفتگو کر کے پرسکون ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے ہونٹوں پر موجود مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا گلاس اٹھایا اور قند اس میں لگائی تاکہ منہ میں رکھ سکوں، لیکن اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ اس زوردار آواز کے باعث میں چائے نہیں پی سکا اور اسے تخت پر رکھ دیا۔ صحن کے بیچ اور حوض کے برابر سے ہوتا ہوا تیزی سے دروازے تک پہنچ گیا۔ جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ بھائی سید محمد حسن ہیں، جن کی آنکھیں گریے کی شدت سے سرخ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے اضطرار کے عالم میں کہا، سید محمد حسین آغا۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، آغا، آغا کو کیا ہوا؟ سید محمد حسن نے اپنے ہونٹ دانتوں میں دباتے ہوئے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کہا، کوفے میں آغا کے پڑوسی نے بتایا ہے کہ آغا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ میں نے غم کی شدت سے، جو کہ میرا گلا گھونٹے جا رہی تھی، بے یقینی سے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو سید محمد حسن؟ ارے پڑوسیوں کو کیسے معلوم ہوا؟ میرے بھائی نے، جو بےتاب ہو چکے تھے، کہا، آغا کی بیگم کے بین سے سمجھے ہیں۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے درد بھری نگاہ سید محمد حسن پر ڈالی اور کہا، چلو بس ابھی آغا کے گھر چلتے ہیں۔ محمد حسن بہت زیادہ گریا کر رہے تھے۔ میں تیزی سے صحن کے اندر گیا اور قمر السعادات کی مبہوت نظروں کے سامنے اپنے ہونٹوں کو شدت غم سے بھینچے ہوئے کوشش کر رہا تھا کہ آنسو نکلنے نہ پائیں۔ اپنی ابا اور امامہ اٹھایا اور اس لیے کہ قمر السعادات کو کچھ معلوم نہ ہو مسکرا کر کہا، ایک کام پیش آ گیا ہے، واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح عبدالباقی کو اور چائے کو، جو کہ تخت پر رکھی ہوئی تھی، چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آیا۔
میں اور سید محمد حسن شارع رسول کی جانب چل پڑے۔ دنیا میری نظروں میں اندھیر ہو چکی تھی، حویش کی تنگ گلیاں مجھے ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہی تھیں اور میں درد و غم سے بھرے افکار میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان کا آسمانی چہرہ، ان کی پرشکوہ خاموشی اور روح پرور گفتگو، سید الشہداء سے ان کی عقیدت اور ان کی آواز کی گونج جو یہ کہتی تھی میرے پاس جو بھی کچھ ہے وہ حسین ابن علی اور قرآن سے ہے، جب وہ یہ کہتے تو میرے وجود پر لرزہ طاری ہو جاتا کہ سید الشہداء کے راستے کے سوا ناممکن ہے کہ کوئی مقام توحید تک پہنچ سکے۔ فیض و خیر کے سب سلسلے ابا عبداللہ الحسین سے ہیں اور اس فضیلت کے نائب و معاون حضرت قمر بنی ہاشم عباس علمدار ہیں۔ ہاں، در توحید ان کے لیے ابوالفضل العباس نے ہی کھولا تھا۔ جب ہم شارع رسول پر پہنچے تو ہم دونوں نے اس دل کے ساتھ کہ جس کی حرارت سرب فلک تھی گنبد حرم پر درد بھری نظر ڈالی اور امیر المومنین علیہ السلام سے اپنے حلق کی اس خونی گھٹن سے کشائش طلب کی۔ ہم نجف سے کوفہ جانے والی ریل کار میں سوار ہونے کے لیے تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ یہ خیالات مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے، یہ کیسی مصیبت تھی جو ہمارے سر پر آئی تھی۔ ہم نے ان کی قدر نہیں کی، طلاب بھی ان کی قدر کو نہ سمجھ سکے۔ ان جیسا باعظمت عالم جو کہ اپنے کام و نفوس کی تربیت اور انہیں حقیقت و توحید کی جانب متوجہ کرنے میں مصروف رہا ہو، آخر کیوں اس حد تک نجف میں حوضے کے حملوں اور سرزنش کا ہدف قرار پاتا رہا؟ ہم نے استاد سے درخواست کی تھی کہ چونکہ ان کا گھر چھوٹا ہے اور جب ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں تو گھر والے پریشان ہوتے ہیں، وہ محلہ براق میں واقع مسجد آل تریہی میں آ جائیں تاکہ ہم راتوں کو وہاں مجلس منعقد کریں، وہ جسے شیخ محمد رضا مظفر نے ان کے لیے آمادہ کیا تھا۔ ایک عرصے تک کیونکہ بجلی اور چراغ وغیرہ موجود نہیں تھے کہ جن سے روشنی کا بندوبست ہو سکے، محفل مغرب و عشاء کی نماز کے بعد گھپ اندھیرے میں منعقد ہوا کرتی تھی۔ ہم تقریباً 10 افراد تھے جن سے استاد توحید اور معرفت النفس کے بارے میں گفتگو کیا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی کوئی اجنبی اندر آتا حوضے نجف میں چھائی ہوئی فضا کے احترام میں دوسرا موضوع چھیڑ دیا جاتا تاکہ حوضے کی وحدت کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ لیکن جب مسجد کے پڑوسیوں نے درس کے لیے وہاں تک بجلی کے تار کھینچے تو بعض مخالف طلاب نے پتھر مار کر وہ لیمپ توڑ ڈالے اور استاد جو کہ نماز پڑھ رہے تھے ان کے پیروں تلے سے جائے نماز کھینچ لی۔ قریب تھا کہ انہیں زمین پر پٹک دیں، لیکن انہوں نے مکمل خاموشی اور مظلومیت کے ساتھ اپنے چہرے سے کوئی غصہ یا اظہار ناراضگی کیے بغیر زمین پر گرنے والا عمامہ اور عبا اٹھائی اور اپنی آواز میں ذرہ برابر لرزش کے بغیر کہا، گھر چلیے اور نماز پوری کریں۔ اس کے بعد وہ مسجد سے باہر آ گئے اور اپنے گھر میں نماز جماعت قائم کی اور یوں اپنے شاگردوں کے افکار میں ایک عارف کامل و جامع کی منقش تجلی یادگار چھوڑی۔ ان کے بیٹے سید محمد حسن ان سے کہتے تھے، پدر آپ سید ابو الحسن کے سامنے کھل کر کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے ہیں؟ آغا جواب دیا کرتے، میں دنیا شیعہ کے مرجع تقلید کے مقابلے پر علناً مخالفت نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کار یہ کہا جائے کہ قاضی کو اپنے زمانے کے مجتہدوں کی مخالفت کے جرم میں قتل کر دیا گیا۔ محمد حسن نے ان سے پوچھا، کیا قرآن یہ نہیں فرماتا ہے کہ کیا اللہ کی زمین فراخ نہ تھی کہ تم اس میں کہیں ہجرت کر جاتے؟ آپ نجف سے ہجرت کیوں نہیں کر لیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں بہت سی زحمتیں جھیل کر اس مقدس شہر تک پہنچا ہوں اور بالکل بھی تیار نہیں ہوں کہ اسے ترک کر دوں۔ میری عمر بھی اب تمام ہونے کو ہے اور میں بالکل راضی ہوں، لیکن آپ لوگ آمادہ رہیں، کیونکہ اگر آپ خود سے باہر نہیں بھی گئے تو آپ کو زور زبردستی سے یہ لوگ باہر نکال دیں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں مجھے فراموش نہ کیجیے اور میرے لیے طلب مغفرت کیجیے کہ جس کا میں محتاج ہوں۔ شیخ حسن محدث خراسانی جو استاد کے شاگردوں میں سے تھے اور ان سے یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا تھا، انہوں نے مخالفوں کے مقابلے پر استاد کی خاموشی اور شاگردوں کو صبر اختیار کرنے کی تاکید پر استاد پر آئی ہوئی اس سخت صورتحال پر غم و غصے کی شدت سے نجف اشرف کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی یہ خیال میرے ذہن سے گزرا، جبکہ ریل کار آہستہ آہستہ کوفہ کی طرف بڑھ رہی تھی، میں کنکیوں سے سید محمد حسن کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں ایک جانسوز درد اٹھا۔
کہیں انہیں قتل نہ کر دیا ہو۔ یہ کینے بہت زیادہ تھے اور ان کا جرم یہ تھا کہ وہ گوشہ نشین تھے، مثنوی پڑھتے تھے، اور یہ کہ جب صف اول کے مجتہدین ان تک پہنچتے تو گویا ان کے طور طریقے بالکل تبدیل ہو جاتے اور وہ خاموش، ریاضت نفس اور توحید پر توجہ کرنے والے ہو جاتے تھے۔ اسی لیے بعض لوگوں کے کینوں کی آگ شدت سے بھڑک اٹھتی تھی۔ استاد کے شاگرد بھی ایک کے بعد ایک ان کی اجازت سے نجف کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اور استاد ان سے یہ کہا کرتے تھے کہ اس صورتحال کی وجہ سے اب مصلحت نہیں ہے کہ وہ نجف میں رہیں، اور وہ اپنے خلاف چھائی ہوئی فضا کے خلاف کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے تھے۔ سید حسن مسقطی کو پہلے ہی باہر نکال دیا گیا تھا، شیخ علی محمد بروجردی کو اہل بروجرد کے حوالے کر دیا گیا اور کہا گیا کہ نجف میں ان کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ شیخ محمد تقی آملی بھی، جو کہ استاد کے پختہ شاگردوں میں سے تھے، تہران چلے گئے تھے۔ شیخ محمد تقی بہجت، جو کہ سب کو اپنے احوال، مراقبات اور تقویٰ سے مسحور کیے رہتے تھے، کنارے لگا دیے گئے تھے۔ ان کے والد سے چغلی کی گئی تھی کہ آپ کا بیٹا نجف میں قاضی نامی ایک صوفی سے ارتباط میں ہے، اور ان کے والد نے اس خیال سے کہ قاضی کے احکام مثلا نماز شب پڑھنا انہیں درس حاصل کرنے سے روکتے ہیں، پیغام دیا تھا کہ وہ بالکل بھی راضی نہیں ہے کہ آغا بہجت کوئی بھی مستحب عمل انجام دیں۔ شیخ محمد تقی اپنے استاد کی خدمت میں پہنچے اور ان سے پوچھا تھا، میں اپنے والد کے حکم کے بارے میں کیا کروں؟ استاد نے انہیں ان کے مرجع تقلید سید ابو الحسن اصفہانی سے رجوع کرنے کے لیے کہا تھا، اور اس کے علاوہ مکمل خاموشی اختیار کرنے کی تلقین بھی کی تھی۔ یہاں تک کہ وہ کچھ خریدنے دکان پر بھی جاتے تو پھر کاغذ پر لکھ کر دیا کرتے تھے۔ شیخ محمد تقی کا کام اس قدر سخت ہو گیا تھا کہ ان کے استاد شیخ محمد حسین غروی اصفہانی نے ان کے والد کو خط لکھا اور ان کے بیٹے کے نجف میں کردار کی سلامتی کے بارے میں بہت سی باتیں کیں، جس کے نتیجے میں ان کے والد نے کچھ نرمی اختیار کی اور انہیں حکم دیا کہ ٹھیک ہے، صرف تمہارے نماز شب پڑھنے پر میں راضی نہیں ہوں۔ لیکن استاد نے ایسا کیا کر دیا تھا؟ وہ صافی صفا کے صفہ پر جایا کرتے تھے جہاں سب لوگ جایا کرتے تھے، اور امام سجاد علیہ السلام کے قدموں کے مقام کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما قرار دیا کرتے تھے۔ کبھی اپنے جد بزرگوار کی مانند کہ جب امویوں کی سلطنت خوفناک زمانے میں، جبکہ ابھی امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مطہر ظاہر نہیں ہوئی تھی، وہاں سے مولا کی زیارت کیا کرتے تھے۔ صافی صفا کے پاس کچھ لوگوں کی ایک خانقاہ تھی جہاں وہ اپنی مجالس منعقد کرنے اور لوگوں کی نظر سے استفادہ کرنے آیا کرتے تھے اور ذکر کا حلقہ بناتے تھے۔ استاد نے انہیں بارہا تذکر دیا تھا اور نصیحت کی تھی کہ اپنے لیے کوئی اور جگہ دیکھیں، لیکن کون سنتا تھا؟ استاد کا جرم یہ تھا کہ تکفیر اور تمام مخلوق خدا کو مسترد کرنے کے بجائے خندہ پیشانی اور صابر قلب کے ساتھ ان کی نصیحت کرنے میں زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اس قدر کشادہ روح اور محبت کرنے والے تھے کہ کوفہ کے شمالی ضلع کی مسجد کے فقیر، جن کی صورت درویشوں جیسی تھی، ان کے پاس آتے اور ان کے اخلاق و کردار سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ انہوں نے ان سے نہ پہلے سے ملاقات طے کی ہوئی ہوتی تھی اور نہ ہی ان سے انہیں کوئی ارادت تھی، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ معتقد تھے کہ منحرف لوگوں کے درک و فہم میں نفوذ کرنے کے لیے ان سے نرمی اور ملائمت سے گفتگو کی جانی چاہیے۔ وہ بچوں سے بھی جو کبھی کبھی ان کی محفل میں آ جاتے نہایت محبت و احترام کا برتاؤ کرتے تھے، اور جو لوگ ان پر اعتراض کرتے ان سے کہتے انہیں بھی سیکھ لینے دیجیے۔ لیکن ایک گروہ ہمیشہ منتظر رہتا تھا کہ ان پر تہمت لگا سکے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دولت مند شخص نے جب یہ دیکھا کہ بہار علی شاہ نجف و کوفہ کے گنابادیوں کے رئیس استاد سے عقیدت رکھتے ہیں، تو وہ مجمع اور تنہائی میں استاد کے صوفی ہونے کے بارے میں اس قدر تہمت لگاتا تھا کہ ہر ایک کا دل دکھی ہو جایا کرتا۔ اس کے برعکس ان کا اخلاق اور پدرانہ بزرگواری ہر طرح کے لوگوں کو اپنی جانب کھینچا کرتی تھی، ورنہ انہیں بہار علی شاہ، جو کہ درویشوں میں اپنا مقام رکھتے تھے اور صرف ایک دستار پہنتے اور ان کا داخلی لباس بہت ہی کثیف اور آلودہ ہوتا، استاد کہتے کہ آپ نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے، اپنے آپ کو صاف کریں، صرف یہ دستار پہن رکھی ہے، ارے اس سے کیا ہو جائے گا؟ انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے اور مرتب و صاف لباس پہنے، یہ نہیں کہ بدن کو چھوڑ دو تاکہ کپڑوں کی ضرورت نہ رہے، اس سے کیا حاصل ہے؟ وہ اس حد تک جزیات کے بارے میں انہیں نصیحت کرتے، لیکن پھر بھی ان پر تہمت لگائی جاتی کہ وہ صوفی ہیں اور ان کا تعلق ذہابیہ فرقے سے ہے۔ ذہابیہ ان کے عقیدت مندوں میں سے تھے، لیکن وہ خود صاف کہتے تھے کہ میرا ذہابیہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے اور میرا ان سے کیا کام۔ ان کے صلح کل
اور آسمانی مقناطیس ہونے نے کچھ لوگوں کو ان کے سامنے صف آرا کر دیا تھا جو کہ ان کے اور ان کے شاگردوں کے لیے مشکلات کا باعث بن گئے تھے۔ حتیٰ کہ سید عبد الغفار جیسے نجف کے بعض اہل اخلاق جو کہ تقوی اور معنویت میں شہرت رکھتے تھے، انہوں نے بھی استاد کے صوفی ہونے کی تہمت پر یقین کر لیا تھا اور ان کے بار بار سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ اگرچہ ان کے مخالف دیکھتے تھے کہ شاید کوئی اور ان کی طرح آداب شرع کا پابند نہ ہو، اور اس کی ایک نشانی یہ تھی کہ سید ابن طاؤس کی کتاب اقبال الاعمال ہمیشہ ان کے پاس رہا کرتی اور وہ اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ یہ سب وہ درد تھے جن کا بوجھ میں اپنے سینے پر برداشت نہیں کر پا رہا تھا، اور ان کی مظلومیت و تنہائی کا غم نیز اس طرح وفات کر جانا میرے سینے پر خراشیں ڈال رہا تھا، اور یہ خیال کہ کہیں انہیں شہید نہ کر دیا ہو پہلے سے بڑھ کر میرے لیے اذیت ناک تھا۔ جب میری نظر اصلی سڑک سے صحرا کے داخلی حصے پر پڑی تو مجھے ان کی امام عصر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے حوالے سے شیفتگی و سرمستی یاد آ گئی۔ ان کے قیام، قعود، ایک حال سے دوسرے حال میں تغیر پانا، اور یہ کہ وہ یا صاحب الزمان کا جملہ اپنی زبان پر جاری کیا کرتے تھے۔ امام عصر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں ان کا فہم و ادراک اور آپ کی خدمت میں شرف یاب ہونا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی تجلی کا شہود تھا۔ اس لیے جب کسی نے ان سے پوچھا کیا آپ حضرت ولی عصر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں شرف یاب ہوئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تھا، اندھی ہے وہ آنکھ جو صبح نیند سے جاگتے ہی اپنے زمانے کے امام کو نہ دیکھے۔ انہوں نے اس کلام سے مقام ولایت سے ہم آغوش ہونے کے مقام سے وہ پردہ اٹھایا جو کہ سالکان اللہ کی تاریخ میں ایک یادگار نقش بن گیا۔ وہ ان سے رابطے کے مقام میں اس قدر غرق تھے کہ ایک مختصر افراد کی محفل میں فرمایا، امام عصر جل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو پہلے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگائیں گے، اور ان کے اصحاب تمام زمین سے ان کی خدمت میں شرف یاب ہوں گے۔ پھر حضرت ان سے ایک جملہ ارشاد فرمائیں گے کہ وہ سب افراد جو طی العرض کی قوت رکھتے ہیں تمام عالم میں پھیل جائیں گے، ساری دنیا میں تلاش کریں گے، اور پھر یہ سمجھ جائیں گے کہ ان حضرت کے سوا کوئی بھی ولایت مطلقہ کے مقام پر فائز یا ظہور و قیام پر مامور اور اسرار الہی کے تمام خزانوں کا حامل نہیں ہے۔ اسی حال میں سب مکہ مکرمہ واپس پہنچ کر آپ کے مقدس وجود کے آگے تسلیم ہو جائیں گے اور اس کے بعد آپ کی بیعت کریں گے۔ استاد فرماتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ وہ جملہ کیا ہے جو آپ اپنے انصار سے فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ سب منتشر ہو جائیں گے۔ کبھی بھی کوئی یہ نہیں سمجھ سکا کہ قطب عالم امکان سے ان کا رابطہ کس حد تک تھا، جو وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت طبیعی زندگی بسر فرماتے ہیں، اور جب ان سے اس زندگی کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، اب یہ سب ہم سے نہ پوچھیے۔ اسی حالت میں میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور میں نے اپنے وجود کے عمیق ترین زاویوں میں سے ایک فریاد سنی کہ وہ ان کی موت کو قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ریل کار چلنے کی آواز نے مجھے اپنے سامنے موجود سیاہ و سفید ہو جانے والی دنیا میں لوٹا دیا۔ ہم کوفہ سے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ میری نظر مسجد کے گنبد پر پڑی۔ اس مقدس جگہ ان کی طاقت فرسا عبادتیں یاد آ گئیں۔ کتنے ہی دنوں رات اور سال ہا سال وہ سہلہ و کوفہ کے درمیان پیدل چلا کرتے تھے۔ ہر شب جمعہ جیسے بھی ہوتا کوفہ پہنچتے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ انہیں کربلا میں بھی دیکھا جاتا تھا۔ کوفہ اور اس کے کنارے واقع شت کی مرطوب ہوا جب میری مشام سے ٹکرائی تو مجھے ماہ رمضان کی شبوں میں ان کے دروس یاد آئے، وہ محافل جو کبھی 4 گھنٹے تک جاری رہتی، اور ان کے آغاز میں وہ صرف یہ کہا کرتے تھے کہ ہم خود بین نہ ہوں، خدا بین ہوں، اور باقی محفل مکمل خاموشی کے ساتھ منعقد کرتے جس میں قلوب سمت باطنی کا ادراک کرتے اور تجرد کے درخشاں دروازوں پر قدم رکھتے تھے۔
ماہ مبارک رمضان کی پہلی 20 شبوں میں ان کی محافل کے باعث ہمارے دلوں کا آسمان ستاروں سے بھر جاتا تھا، لیکن ماہ رمضان کے آخری عشرے میں جہاں بھی انہیں تلاش کریں وہ نہیں ملتے تھے، جیسے صفحۂ روزگار سے مکمل طور پر محو ہو گئے ہوں۔ یہ واقعہ ہر سال ماہ رمضان کے آخر میں رونما ہوتا اور گھروں، مسجدوں اور حرم میں انہیں تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے گاڑی کا کرایہ ادا کیا اور اپنے لرزتے قلب کے ساتھ تیزی سے استاد کے گھر کی طرف چلے، جو کہ مسجد کے نزدیک تھا۔ میری نظر باب و ثوبان پر پڑی۔ وہ دن یاد آیا جب جدیدہ میں ان کے مالک مکان نے گھر کا سامان باہر پھینک دیا تھا اور وہ اپنی ناداری اور غربت سے دبے شانوں کے ساتھ اپنے اہل خانہ کو مسجد کوفہ میں 2 چھتی پر واقع ایک حجرے میں لے آئے تھے۔ میں جو ان کی تلاش میں گیا تھا تاکہ ان کی خیریت دریافت کروں اور اپنی باطنی پیاس کو ان کے وجود کے سمندر سے سیراب کروں، متوجہ ہوا کہ گھر والے اور وہ خود بیمار ہو گئے ہیں۔ لیکن جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، انہوں نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہا، آغا سید محمد حسین، چند دنوں سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر بہشت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ملی تو ہم کیا کریں گے؟ میں حیرت اور تعجب سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مزید کہا، سارے درد و غم نماز کی پہلی اللہ اکبر تک ہیں، اور پھر وہ نماز پڑھنے لگے۔ میں نے دیکھا اور ان کی بات یاد آئی کہ وہ کہتے تھے کہ اگر دنیا کے عیاش اور لذت پرست یہ جان لیں کہ معرفت الہی میں کس قدر عشق اور لذت ہے تو وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر معرفت الہی کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ ہم مسجد کے پیچھے موجود تنگ گلیوں کے قریب پہنچے جہاں کچھ فاصلے پر ان کی ایک زوجہ کا گھر تھا۔ ہم آنسو بھری آنکھوں اور دکھی دلوں کے ساتھ گھر کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ جمع تھے۔ ماتم میرے تمام وجود پر چھا گیا۔ کاش کم از کم وہ کوئی تحریر چھوڑ گئے ہوتے، اس عظمت و وسعت کے حامل عالم کہ جب ان کے سامنے مکاشفے کی بات ہوتی تو وہ کہا کرتے تھے، تمام عالم مکاشفہ ہے، اپنی آنکھیں کھولیے اور اس کو پا لیجئے۔ وہ عالم جن کا کہنا تھا کہ اندھی ہے وہ آنکھ جو صبح کو بیدار ہو اور اپنے زمانے کے امام کو نہ دیکھے۔ اس دنیا میں ابتدائے قرآن سے اس عالم کی صرف ایک تفسیر باقی رہ گئی تھی کہ جب اس آیت قل اللہ ثم ذرہم کی تفسیر لکھنے تک پہنچے تو اسے چھوڑ دیا تھا۔ اسی طرح دعائے سماعت کی تشریح بھی ناتمام رہ گئی تھی۔ ہر جمعے کو غروب سے پہلے کوفہ میں دعائے سماعت ہوتی تھی جس میں اہل فضل و معرفت شریک ہوتے تھے۔ کاش کم از کم ان کے وہاں کے بیانات تحریری شکل میں موجود ہوتے۔ وہ ایسے انسان تھے کہ جب انہیں کوئی آیت اللہ کہتا تو بہت سختی سے کہا کرتے تھے کہ میں آیت اللہ نہیں ہوں۔ انہوں نے ہمارے ذہنوں میں یہ حقیقت بہت مضبوطی سے نقش کر دی تھی کہ ان سے کبھی بھی کوئی جملہ ایسا بیان نہیں ہوا کہ جس سے ان کا کوئی مقام یا منزلت ظاہر ہو۔ حتیٰ جب ان سے تسبیح سے استخارہ چاہتے اور وہ دل میں کی گئی نیت کی بنیاد پر وضاحت سے نتیجہ بتاتے تو بھی اپنے لیے کسی مقام کے قائل نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ سید ہاشم سے کہتے تھے، میں بھی آپ کی طرح ہوں، کیسے معلوم کہ آپ چند لوگ میرے بارے میں مبالغے سے کام نہیں لیتے ہوں گے؟ کیا معلوم قیامت کے دن وہ گلیوں میں جھاڑو دینے والا جاسم گزر جائے اور بہشت میں داخل ہو جائے جبکہ میں ابھی قیامت کے سورج تلے کھڑا ہوا ہوں۔ ان کا کام ہی خود کو نابود کر دینا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ ایک مرتبہ وہ نجف و کوفہ کے درمیان راستہ کھو بیٹھے تھے اور انہوں نے جتنی بھی کوشش کی انہیں راستہ نہیں ملا تھا۔ انہوں نے اسی جگہ ہاتھ اٹھا کر کہا، یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اس توسل کے جواب میں ان کے قریب آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، سید علی کیا چاہتے ہو؟ وہ جواب میں یہ کہتے ہیں، میں منزل کا راستہ گم کر بیٹھا ہوں۔ حضرت نے ان سے فرمایا، میرے پیچھے آ جاؤ۔ استاد نے اپنا سر جھکایا اور حضرت کے پیچھے چل پڑے اور پلک جھپکتے ہی میں خود کو اپنے گھر کے سامنے پایا۔ اس ماجرے کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ استاد نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں نے حضرت بقیت اللہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ایک لفظ بھی گفتگو نہیں کی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ کچھ بھی کہنا نامناسب ہے۔ وہ خود کو اس قدر کمتر سمجھتے تھے اور اس حد تک اپنے نفس کی مراقبت کرتے تھے، اسی لیے انہوں نے دعائے سماعت کی جو تشریح کی تھی اس میں خود کو فانی جانی کہا تھا۔
اس طاقت فرسا غم کے ساتھ جو ہمارے وجود میں جنون کی سرحدیں جا بجا کر رہا تھا، ہم ان کے گھر کے قریب پہنچے۔ گھر سے رونے کی آواز سنی اور پڑوسیوں کو دیکھا جو اس گھر کے آس پاس کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے اپنا چہرہ گھمایا اور سید ہاشم کو دیکھا جو کہ ان کے پرانے دوستوں میں سے تھے، اور وہی تھے کہ جب استاد مجلس میں بیٹھتے اور آیت سبحان ربک رب العزہ عما یصفون کی زیر لب تلاوت کرتے اور حالت فنا میں ڈوب رہے ہوتے اور ان کی آنکھوں کی پتلیاں غلبہ توحید کی شدت سے گردش میں ہوتی، تو سید ہاشم ہی تھے جو استاد کو ٹھنڈا پانی پلاتے اور ان کا خیال رکھتے تھے، اور ان کے سوا کسی میں اس کام کی ہمت نہیں تھی۔ ہم ان کے اور محمد حسن کے ساتھ استاد کے گھر میں داخل ہوئے۔ اہل خانہ نے، جو کہ ہمیں پہچانتے تھے، راستہ بنایا تاکہ ہم استاد کے جسد تک پہنچ سکیں۔ آغا کی زوجہ کے بین اور جگر خراش گریہ کی آوازیں میرے دل کے درد کو دوبارہ دم گھٹ جانے والے غم میں تبدیل کیے دے رہی تھیں۔ ہم نے کمرے کا دروازہ اضطراب کے ساتھ کھولا۔ ہم نے استاد کے بدن کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا سر جھکا ہوا ہے، وہ آنکھیں کھولے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے ہیں اور ایک خشک لکڑی کی مانند اپنی جگہ سے کوئی حرکت نہیں کر رہے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے میرے، سید ہاشم اور سید محمد حسین کے درمیان ایک حیرت انگیز خاموشی چھا گئی۔ ہم نزدیک گئے اور انہیں جو لگتا تھا کہ 1000 سال پہلے اس دنیا کو ترک کر چکے ہوں، انہیں غور سے دیکھنے لگے۔ سید محمد حسن، جن کی آنکھوں کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے، زور سے بولے، دیکھیے۔ ہم نے ان کی انگلی کے اشارے کی سمت دیکھا۔ استاد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سانس میرے سینے میں رک گئی تھی۔ عجب، یہ موت نہیں تھی، یہ خلع بدن تھا، طویل مدت کے لیے۔ سید ہاشم نے، جو کہ خوشی سے لگتا تھا کہ ان کے پر نکل آئیں گے، گھر کے اندر کنکیوں سے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، آغا تجرد کی حالت میں ہیں، اہل خانہ سمجھے ہیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بس سید ہاشم بھی وہی سمجھے تھے جو ہمارا خیال تھا۔ اپنی سانس جو گویا 100 سال سے میرے سینے میں رکی ہوئی تھی، میں نے باہر نکالی۔ جیسے میری آنکھوں میں دنیا کے رنگ واپس آ گئے تھے۔ میں نے استاد کی آنکھوں میں موجود اشک کے قطروں کو دیکھا اور اس مرد کی عظمت میں ڈوب گیا۔ سید ہاشم تیزی سے اہل خانہ کے پاس گئے اور انہیں آغا کی سلامتی سے آگاہ کیا، اس جملے سے کہ آغا سلامت ہیں، پریشان نہ ہوں۔ اچانک سارا رونا اور بین کرنا ختم ہو گیا۔ لیکن وہ کب تک اس حالت میں رہتے؟ سید محمد حسن کے ساتھ ہم نے پڑوسیوں کو ان کے گھروں میں بھیج دیا تاکہ یہ ماجرا اس سے زیادہ آگے نہ بڑھنے پائے اور مخالفوں اور دشمنوں کے کان میں یہ بات نہ پہنچے۔ کون ان کے احوال کو سمجھ سکتا تھا؟ بلکہ ان کے بہت سے شاگرد بھی ان کے عوالم سے بے خبر تھے۔ وہ ہر ایک سے اس کے مرتبے اور فہم کے مطابق برتاؤ کیا کرتے تھے اور سب سے توحیدی حوالے سے گفتگو نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بعض شاگرد جو ان سے 10 سال سے رابطے میں تھے، لیکن انہیں ان کی توحیدی نگاہ اور ان کے ملکوتی عوالم کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی۔ ہم انتظار کرنے لگے کہ استاد اپنی پہلے والی حالت میں واپس آ جائیں، لیکن ان کا یہ حال جاری رہا۔ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، ظہر تک، نماز مغرب تک وہ ایک مجسمے کی طرح بیٹھے ہوئے تھے اور صرف ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ وہ اس طرح نہ جانے کن حقائق کی سیر کر رہے ہوں گے۔ ان کی استعداد یہ تھی کہ وہ بلندی پر تھے اور کوئی انہیں نیچے نہیں لا سکتا تھا۔ سید بحر العلوم، جو کہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عنایت کے حامل فقیہ تھے، ان کے احوالات کے بارے میں سنا گیا تھا کہ ایک مرتبہ ان کی یہ حالت 8 گھنٹوں تک جاری رہی تھی، لیکن استاد ہوش میں نہیں آ رہے تھے۔ ان کے اندر کا آتش فشاں اپنے معشوق کی تجلیوں میں کس حد تک جل رہا تھا کہ ان کے آنسو کچھ دیر کے لیے رکتے اور پھر بہنا شروع ہو جاتے تھے۔ مجھے ابن فارس کے اشعار یاد آ گئے جنہیں وہ بہت پسند کرتے تھے۔ اگر میں راز چھپانے والی زبان اپناؤں اور اپنے دل کے اسرار فاش نہ کروں تو میرے ابلتے ہوئے آنسو جلتے جگر اور سینے کے سوزناک سمندر کا پتہ دیتے ہیں۔ وہ میرا راز عاشقی و دلدادگی افشا کر رہے ہیں اور گداز شوق سے نکلنے والے شعلے میرے وجود کی سوزش اور عمیق دردوں کو آتشیں تر کر رہے ہیں۔ یا حافظ کا وہ شعر جس میں انہوں نے کہا، ڈرتا ہوں اشک ہمارے غم سے پردہ نہ اٹھا دے اور یہ مہر لگا راز ساری دنیا میں مشہور نہ ہو جائے۔
وقت گزرتا رہا اور گزرتا رہا، اس محیر العقول حالت نے میری سید ہاشم اور میرے بھائی کی آنکھوں کو مقام ولایت میں خود کو فنا کر دینے کی عظمت سے مبہوت کر دیا۔ واقعاً حیدر کرار کون تھے کہ قاضی اس طرح ان کی تجلی کا مشاہدہ کرنے میں خود سے بے خود ہو گئے تھے۔ یہ عجیب حالت 3 دنوں تک جاری رہی اور آخرکار وہ نیستی کے ہنگامے سے اس خاکی بدن میں واپس آ گئے۔ ان کی سیاہ رنگ آنکھوں میں جو حق تعالیٰ کی تجلیات کا آئینہ تھیں جان آ گئی اور وہ حرکت کرنے لگیں۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور مسکراتے ہوئے اپنے رخساروں پر جاری آنسوؤں کو صاف کیا۔